اگر اللہ کسی کو محفوظ رکھتا سعد بن معاذ کو رکھتا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال پر نبی فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا. تحرکت العرش، اللہ کا عرش ہل گیا. 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، 36 سال کی عمر میں انتقال کر جانے والے، 6 سال خالی اسلام میں 6 سال زندگی گزارے انہوں. وہ کیسی زندگی تھی ہوں گی سعد بن معاذ کی. ارے بڑے بڑے پیغمبروں کے انتقال پر میرے اللہ کا عرش نہیں ہلا. سعد بن معاذ کے انتقال پر جو 6 سال تک اسلام کی زندگی گزارنے والے صحابی رسول کے وفات پر میرے اللہ کا عرش ہلنا بولے تو وہ زندگی کیسی تھی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج بڑی ہی خوشی اور مسرت مجھے ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ہندوپور کی اس جامع مسجد سلفیہ اہل حدیث میں آپ کے روبرو دینی اسلام کے پروگرام کے بہانے سے ایک نئے عنوان کو لے کر کھڑا. رمضان کا مہینہ ہے. یہاں سے لگ بھگ 200-250 کلومیٹر دور رمضان کی خدمتیں میری جاری اور ساری ہیں. آپ یہ مصروفیت کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں میرا خطاب سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دل کی گہرائیوں سے خوشی ہو رہی ہے اور میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا صحت و عافیت کے ساتھ. اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دینے میں خوش دلی سے قبول کر کے آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا. کوشش یہ کروں گا کہ جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اچھے انداز سے کما حقہ آپ کے سامنے وہ عنوان رکھنے کی توفیق عطا کرے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عذاب قبر سے بچانے والے نیک اعمال یا عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے نیک اعمال، یہ وہی اعمال ہیں جسے ہمارے نبی نے ہمارے سامنے ذکر کیے. ان اعمال پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ کرے گا. عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے جسے گزرنا ہر کسی کو ضروری اور لازمی ہے. 4 دنیا ہیں، 4 دنیا. اس میں سے یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دوسری دنیا ہے. اس دنیا سے پہلے ایک دنیا تھی جسے عالم ارواح کہتے. آدم علیہ السلام کو اللہ بنایا، آدم کی پیٹھ سے پوری قیامت تک کی نسل کو نکالا، ہم انسانوں کی ذریت کو، روحوں کو. اللہ وعدہ لیا، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
ہم نے وعدہ کیا اللہ تو ہمارا رب، اسے عالم ارواح بولتے، اس کا نام عالم دیا اللہ کے نبی نے، عالم ارواح، روحوں کی دنیا جو ہم دیکھ لیے چلے گئی، ہم وعدہ کیے وہ پہلی دنیا۔ اس کے بعد ہمارے باپ ہماری ماں کے توسط سے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اسے عالم فانی کہتے ہیں، فنا ہونے والی دنیا، مٹنے والی دنیا، برباد ہونے والی دنیا۔ اس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دن آئے گا بچوں سے جوان، جوان سے بڑے، بڑے سے بوڑھے، بوڑھے سے خبر، چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کر، اسے عالم فانی کہتے ہیں۔ اس عالم فانی کے بعد تیسری دنیا ہے عالم برزخ، خبر کی دنیا، جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، انسان، جنات، انسانوں میں پیغمبر، اولیاء اللہ، نیک، بد، مشرکین، کفار، یہود، نصارہ، سب کو گزرنا ہے عالم ارواح سے، تیسری دنیا۔ اس کے بعد ایک چوتھی دنیا آنے والی ہے جسے عالم عقبہ کہتے ہیں۔ عالم عقبہ بولے تو ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ کی دنیا، نیک رہا تو بھی انہیں ہمیشہ زندہ رہتا، برا رہا تو بھی ہمیشہ زندہ رہا، نیک رہا تو جنت میں، برا رہا تو جہنم۔ موت کو موت اللہ تعالیٰ بکرے کو، دمبے کو ذبح کر ڈالتا موت کی شکل میں، کسی کو موت نہیں۔ عالم عقبہ بولے تو ہمیشہ کی دنیا۔ اب ہم زندگی گزار رہے ہیں دوسری دنیا عالم فانی، اس کے بعد ایک نیکسٹ اسٹپ ہم قدم رکھنے والے ہیں عالم برزخ۔ اس عالم برزخ کی دنیا ہمارے آخرت عالم عقبہ کے آنے سے پہلے کی دنیا، یعنی عالم عقبہ میں ہمارا فائنل ایگزام ہوگا، یہ عالم برزخ میں ٹیسٹ ایگزام ہوگا۔ جو انسان ٹیسٹ ایگزام میں پاس ہوگا وہی انسان فائنل ایگزام میں پاس ہوگا۔ جو ٹیسٹ ایگزام میں فیل، یہاں جو اٹک گیا قیامت میں لٹک جاتا، یہاں جو پاس آخرت میں بھی پاس۔ اس عالم برزخ کی دنیا کے معاملات میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھراتے تھے، کانپتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ خود ہمارے نبی، انسانوں میں سب سے برگزیدہ ہستی، سب سے معزز و محترم، عزیز، عظیم ہستی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز میں، اتحیات میں، آخری اتحیات میں، بعد کی دعاؤں میں آپ پناہ مانگا کرتے تھے عذاب قبر سے۔ اور امت کو بھی آپ نے حکم دیا، استعذ بالعذاب القبر، کہ تم استعذ باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب کے معاملات میں تم پناہ مانگو اللہ کی۔ یہ بڑی آزمائش کی جگہ ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم برزخ میں ہر کسی کو ایک لمبی مدت تک سلائے گا۔ اس عالم برزخ میں عذابات کی کیفیت ہوں گے، سزا اور جزا دونوں یہاں پر ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم برزخ کے معاملے میں، خبر کے معاملے میں جو احادیث، جو آیتیں بیان کیے ہیں، بعض دنیا کے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ خبر میں کیا بھی ہوتا نہیں، ابھی اللہ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ نہیں کریا، وہ کہیں کا عذاب ہوتا، حساب ہونے سے پہلے وہ کیسا اللہ عذاب دیتا؟ ایسے الٹے سوالات خبر کے عذاب سے انکار کر دیتے، ان کو منکرین حدیث بولتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المؤمن، سورہ المؤمن 24ویں پارے میں ہے، سورہ المؤمنون 18ویں پارے میں ہے، سورہ المؤمن 24ویں پارے میں 40 پر 6 نمبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ 40 پر 6 نمبر کی آیت سورہ المؤمن میں فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آج روزانہ صبح و شام
آگ کا عذاب ہم پیش کر رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی فرعون اور اس کے آل کو بڑے دردناک عذاب میں ہم مبتلا کریں گے۔ قیامت آنے سے پہلے آج روزانہ صبح و شام آگ کا عذاب فرعون اور فرعون کے آل پر ہم پیش کر رہے ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ قیامت سے پہلے صبح و شام، یہ کون سا ہے؟ یہ عالم برزخ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدس، ایک عظیم صحابی رسول، آپ کے داماد، ڈبل داماد، ایک بیٹی کے وفات کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح کرنے والے، جن کا لقب ذی النورین ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول اتنے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی ان کو ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت سنائے اپنی زبان مبارک سے، اللہ کے حکم سے۔ اے عثمان، اللہ کہتا ہے تم جنت میں جاؤ گے۔ اے عثمان، اللہ نے جنت کی نہریں تمہارے نام کر دیا۔ اے عثمان، اللہ فرماتا ہے آج کے بعد تم ایک بھی نیکی کیے بنا اپنے گھر پر بھی بیٹھ جاؤ، تب بھی میرا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی جنت کی بشارت پانے والے، ایسی جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی رسول حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جب قبر کے سامنے آتے بلک بلک کے روتے، ہچکیاں کھا کھا کر روتے۔ حدیثوں میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رونا، آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، داڑھی کے نیچے سے عثمان غنی کے آنسوں کے قطرے ٹپکتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ خبر کے سامنے آتے ہو تو اتنا کیوں روتے؟ قیامت کا منظر سن کے نہیں روتے اتنا؟ جہنم کا عذاب سن کے نہیں روتے اتنا؟ خبر کے بارے میں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزلۃ من منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو یہاں کامیاب ہوگا آخرت کے تمام مراحل اللہ اس پر آسان کر دے گا۔ وإن لم ينجہ منہ فما بعدہ اشد منہ، جو یہاں کامیاب نہیں ہوگا آخرت کے تمام منزلیں اس کے لیے سخت کر دی جائیں گی، عذاب سے اس کے لیے بڑی مشقت میں ڈال دی جائیں گی۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا اس قبر میں آنے کے بعد۔ عثمان غنی جنتی صحابی اتنا روتے تھے، ہم کبھی روئے؟ کہتے ہیں کہ بار قبرستان کے سامنے سے ہمیں بھی گزرتے، ارے رونا تو دور کی بات، قبرستان کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا تک ہم نہیں پڑھتے، ایسے چلے آتے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، اتنا بھی نہیں پڑھتے۔ وہاں کھڑنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، میں بھی مریا تو ایک دن ایسا چک سوتو نا، ذرہ بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ خبر کے سامنے کھڑے تو رونا بھی آتا نہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جماعت کے افراد کو دفن کرنے کو ایسے جاتے ہیں، قبرستان میں جا کو بھی ہنسی مذاق کے باتیں کر لے بیٹھتی ہیں، ہمیں کہتے بیوقوفہ ہمیں۔ ایسی جگہ ہم گئے ہیں جہاں عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قبروں کی زیارت زیادہ کرو، اس سے دنیا کی لذت کم، آخرت کی فکر زیادہ پیدا ہوگی تمہارے دلوں میں، بولے۔ لیکن ہمیں وہ جگہ جا کو بھی ٹھٹا مذاق اڑا لے بیٹھتی، دنیا والوں کو فون کر لے کو ہنسی مذاق کر لے بیٹھتی، ادھر ادھر کے باتاں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کیا رسم ادا کرنے جاتی، دور کھڑوتی، دفن کر ڈالے گتے، بھائی مٹھے ڈالے گتے، ڈالتے گا، ڈالنے والے آؤ، دعا ہو رہی، اچھی بات، کھڑے کھڑے کیا کہ ایک دعا کر لے نکل کا ہے۔ نہ ذرہ خود عبرت حاصل کرتی، نہ وہاں پر کوئی ہم سنجیدگی اختیار کرتے۔ ہمارے اندر دنیا داری بیٹھ گئی، دینداری چلے گئی، اسی لیے ایسے بے جا حرکتاں کرتی ہمیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب قبرستان میں ایک مرتبہ آپ گئے تو ایک زمین پر بیٹھے اور آپ نے کہا قبروں پر مت بیٹھو، قبروں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا، اور قبروں کو اونچا بنانے سے منع کیا، قبروں پر مضبوط عمارت کھڑا کرنے سے نبی نے منع کیا، قبروں پر نماز پڑھنے سے نبی نے منع کیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع کیا. لیکن آج ہمیں قبرستان میں گئے تو سنگ مرمر کے پتھر گتے, وہ گرینیٹ کے پتھراں گتے, ان کا ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ آف ڈیتھ, ان کا نام کیا تھا, کل من علیہا فان, وہ آیت لکھو, یا کل نفس ذائقۃ الموت یہ لکھو, ان کا ایڈریس لکھو, حضرت یہ گلی والے تھے, یہ محلے والے تھے, ان کا نام یہ, ان کے بیٹے انو ان کے باوا, وہ ایڈریس لکھو. اور نہیں ہے حدیث میں, نہیں ہے. اور بعض لوگ تو اتنی مضبوط بنا ڈالتی خبر, ہر جمعرات جا کر پھول چڑھانا, وہ کیا کہ وہاں اگربتیاں لگانا, اود بتیاں لگانا, اود کا دھواں دینا, چراغ چڑھانا. نہیں ہے یہ سب نہیں ہے. نہیں, ہمارے ابا بڑا نیک انسان تھے مول صاحب, ہمارے دادا بہت نیک انسان تھے, اسی لیے ہمیں جا کو پھولاں چڑھاتی ہیں, ہمیں ہر جمعرات جا کو ایسا. کتنے نیک رہیں گے تمہارے ابا, کتنے نیک رہیں گے تمہارے دادا. کبھی حج یا عمرے کو جانا ہوا تو مسجد نبوی کے کنارے بقیع قبرستان ہے, ایک بار جا کر دیکھو. دنیا کے عظیم اولیاء اللہ سوری وہاں پر, اس دنیا کے سب سے عظیم اولیاء اللہ, انبیاء کے بعد, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ ہے. صحابہ, کون سے صحابہ؟ جو عشرہ مبشرہ ہیں, جنت کی بشارت نبی کے زبان سے سننے والے. ان کی خبریں جا کر دیکھو بقیع قبرستان میں, پتہ بھی نہیں چلتا یہاں خبر ہے گا, تو پتہ بھی نہیں چلتا. زمین کے لیول آدھا بلشٹ بھی مٹی نہیں رہتی, آدھا بلشٹ 6 انچ, آدھا بلشٹ بھی مٹی نہیں رہتی. سرانے پیر کے پاس ایک چھوٹا پتھر رہتا, معلوم کرانے کے یہاں ایک قبر ہے. دنیا کے سب سے عظیم اولیاء اللہ کے خبروں کی یہ حالت. ہمارے ابا, تمہارے ابا کیا نیکیاں کرے رہیں گے ان کے سامنے, ہاں؟ ذرہ کیا بھی یہ ہوا, اب لے مضبوط عمارت, اس کے اوپر گنبد, استغفر اللہ, یہ سب نہیں ہے حدیث میں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جہنم کا عذاب سے پہلے خبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ ملحق کر دیا. خبر کا عذاب برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آپ ایک خچر پر سوار تھے, بنو نجار قبیلہ ہے, ان کے باغ میں, کھجوروں کے باغ میں آپ سوار ہوئے. اچانک نبی علیہ السلام کا خچر بدکنے لگا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ, 2867 2860 نمبر کی حدیث ہے یہ. بنو نجار کے باغیچے میں آپ گئے, آپ کا خچر بدکنے لگا, ڈرنے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک وہاں اترے اور آپ نے غور سے دیکھا 4-5 پرانے قبراں تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ پرانے قبراں ہیں. یہ کس کی قبریں ہیں؟ اے اللہ کے نبی زمانے جاہلیت کے پرانے لوگاں کے قبراں ہیں جو شرک کرتے کرتے مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها, بے شک میری امت کو اللہ تعالیٰ قبروں میں بڑی کٹھن آزمائشوں سے اللہ آزمائے گا. فلولا ان تدافنوا, تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے, لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ, اگر میں اللہ سے دعا کرتا الہی میری امت کو خبر میں عذاب ہونے والے چیخ و پکار کو تو سنا دے, اگر میں یہ دعا کرتا تو تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے. اس بنو نجار کے باغ میں آپ نے عجیب و غریب آوازیں سنی. اب وہ آوازیں سن کر آپ پوچھے یہ کیا ہے؟ بولے یہ قبریں ہیں. آوازیں آ رہی تھی وہاں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر, تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم عذاب قبر سے پناہ مانگیں, کیوں, کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر وما بطن, قبر کے عذاب کے ظاہری اور باطنی دونوں عذاب سے تم اللہ کی پناہ مانگو. اے اللہ کے نبی یہ ظاہری فتنے کیا, باطنی فتنے کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو دجال کے فتنے سے، ظاہر اور باطن فتنوں کی اللہ سے پناہ مانگو، 4 چیزوں سے پناہ مانگو، خود ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیاء ومن فتنۃ الممات، الہی میں قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے ان 4 چیزوں سے تیری پناہ دے دے، مجھے ان کے فتنوں سے تو بچا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے اور عذاب قبر کا ذکر کرتی ہے۔ اما عائشہ سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اما عائشہ کو اس وقت تک معلوم نہیں تھا قبر میں بھی عذاب ہوتا۔ نبی علیہ السلام آئے، اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ایک یہودی عورت آئی تھی، اس نے قبر کے عذاب کے بارے میں مجھے بتایا اور کہا اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ایسی دعا دے کے چلے گئی۔ اے اللہ کے نبی کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا؟ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیوی ہماری ماں اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اے عائشہ عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ پھر اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک بھی نماز نبی کی ایسی نہیں دیکھی جس میں آپ قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1370 پر 2، صحیح بخاری کی روایت۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اسے زمین میں دفن کر کے اس کے رشتہ دار چل کر جاتے ہیں تو مرنے والا قبر والا وہ چل کر جانے والوں کے قدموں کی آہٹیں آرام سے سنتا ہے، وہ خود نہیں سنتا، اللہ اپنی قدرت سے اسے جانے والوں کے پیروں کے جوتوں کی آواز اس قبر والے کو سناتا، جتا اللہ سناتا خبر والا وتا سنتا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں سنتا۔ ورنہ آپ کہیں گے ہمیں خبر کرنے جا دعا منگلے کھڑے تو اندر سنتی گئے کہ نا صاحبہ کیا ابھی نہیں سنتے، اللہ جتا سنانا چاہتا وتا سنتا، اس سے بڑھ کر نہیں سنتا۔ کیوں؟ خود اللہ قرآن میں فرما رہا انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جب تم میں سے کوئی انسان مر جائے تم کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ روم کی 52 سورہ نمل کی 80 نمبر آیت پہ خود یہ آیات فرما رہا کہ تم نہیں سنا سکتے، اللہ چاہے تو بے شک سنا سکتے۔ اب اللہ کے نبی کیا بول رہی؟ سنن نبی داؤد کی حدیث 4750 پر 1 نمبر کی حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بھی تم کسی مومن کو قبر میں دفن کرتے ہو، چل کر جاتے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ اسے سناتا ہے۔ جیسے تم لوگ 40 قدم چل کر گئے، اللہ کا فرشتہ آتا اسے اٹھا کر بٹھاتا قبر میں، قبر میں اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی، اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی، اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا۔ سوال ہوتا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، اے اللہ کے بندے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ جیسے یہ سنتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میں یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خبر میں سوال جواب کرنے والے منکر نکر فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے تجھے پتہ کیسے چلا کہ تیرا رب اللہ، تیرے دین اسلام، تیرے نبی محمد صاحب ہیں، تجھے پتہ کیسے چلا؟ وہ کہتا ہے انا قرأت فی القرآن، میں نے قرآن میں یہ پڑھا، قرآن پر عمل کیا، تب جا کے مجھے پتہ چلا۔ جیسے یہ سنتا ہے اللہ کے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں الہی یہ تیرا بندہ تیرے ٹیسٹ ایگزام میں پاس ہو گیا، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اللہ کہتا
अलबिसहु बिलिबासिल जन्ना, उसे जन्नत का सरसब्ज और शादाब लिबास पहनाया जाए। व फिराशम मिनल जन्ना, और जन्नत का बिछोना उसके कब्र में बिछाया जाए। व तुफ्तह लहू अबवाबल जन्ना, और उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाए। अल्लाह के हुक्म से 3 इनामात, जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछोना, जन्नत की खिड़की कब्र में खोल दी जाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसके बरअक्स अगर कोई इंसान जवाब नहीं देता, अगर बद है, बुरा है, गुनहगार है, चाहे तुम दुनिया में कितना भी रट लो, यही सवाल खबर में अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे। अगर आपका अमल बराबर नहीं रहा, आप रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते थे, तरावी नहीं पढ़ते थे, ज़कात नहीं देते थे, नमाजों की पाबंदी आपकी ज़िंदगी में नहीं थी, सूद खाना आपका धंधा था, रिश्वतें लेना आपकी आदत थी, झूठ बोलना आपकी ज़िंदगी की आदत बन गई थी, और शराब पीना, जिना करना, चोरी करना और हर किस्म के गुनाह करना आपकी ज़िंदगी का मंशा बन गया था, तो आपके ज़बान से ये जवाब नहीं निकलेंगे। आप कहेंगे हाय हाय मेरी बर्बादी, मैं नहीं जानता कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है, मेरे नबी मैं नहीं जानता। परेशान होकर चिल्लाएगा, फरिश्ते हथौड़ा लेकर मारेंगे, हथौड़े लेकर मारेंगे। एक बार मारा जाएगा, 7 ज़मीनों के नीचे धंस जाएगा, हथौड़ा उठाएंगे तो 7 ज़मीनों के ऊपर आकर बैठेगा। हर एक मार पर 7 ज़मीना के नीचे चले जाएंगे इन्हें, एक एक मार पर। नबी कहते हैं दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर वो हथौड़ा नहीं उठा सकते जो हथौड़ा लेकर मुनकिर नकीर कब्र वाले को मारेंगे। और उसकी चीखो पुकार दुनिया में इंसान और जिन्नात के अलावा पूरी दुनिया की मखलूक सुनेगी। ये चरिंदे, परिंदे, हैवान, चौपाए, जानवर सब सुनेंगे, इंसान जिन्नात नहीं सुनेंगे। अल्लाह का करम है ये। हमारे नबी बोलती ये अल्लाह का करम है कि तुम नहीं सुनते। अगर तुम उसकी चीखें सुन लेते, कसम अल्लाह की, अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ देते, मैयत को, लाश को कब्र जमीन पर रखकर भाग जाते। वो कैफियत होती तुम्हारी। उनको बोलो वीडियो मत कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि उस कब्र वाले के साथ अल्लाह तबारक व तआला, फिर अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरा बंदा तेरे टेस्ट एग्जाम में फेल हो गया, क्या किया जाए इसके साथ? अल्लाह बोलता जहन्नम का आग का लिबास पहनाया जाए, आग का बिछोना बिछाया जाए, जहन्नम की आग की खिड़की खोल दी जाए और कब्र उसके ऊपर तंग कर दी जाए। जो नेक इंसान था हद्दे निगाह तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद नेक इंसान की रूह को 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत के कमरे जिसे आलय इल्लियीन कहा जाता, वहां रख दिया जाता। अब बुरा इंसान की रूह सवाल जवाब होने तक अंदर डाले थे जिस्म में, फिर रूह निकाल लेती। टेस्ट एग्जाम में फेल हो गया, खबर में 40 बिच्छू 40 सांप अजाब के लिए अल्लाह ताला छोड़ डालता। और जहन्नम की आग का बिछोना, आग का लिबास, आग की खिड़की, उसकी रूह निकालने को 7 ज़मीना के नीचे जहन्नम का कमरा जिसे सिज्जीन कहते हैं, लेक जाको पटक दिया जाता। अब मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जो सांप उसके कब्र में छोड़े जाएंगे, अला शक की हैहतुन व अलैहि मुत्ता व अलैहि तुबास सुम्मा तुफ्ता लहू बाबुम इलन नार, उसके लिए बहुत ही खतरनाक आग के अज़ाबात उसके ऊपर खोल दिए जाएंगे और वो युसल्लित अलैहि इकाबतुन तुगारिबीन, और उसके ऊपर बिच्छू छोड़ दिए जाएंगे। लौ नफका अहदुम फिद दुनिया मा अंबतत शैअन तनशुहु व तुअमरुल अर्ज़ु फतुज़म्मा हत्ता तख्तलिफ अज़लाअहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इनमें का एक जहरीला सांप या बिच्छू अल्लाह की जमीन पर डंक मारे, ये जमीन कयामत की सुबह तक हरियाली उगाना बंद कर देगी। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी कहते हैं व तुअमरुल अर्ज़ु फतुज़म्मा हत्ता तख्तलिफ अज़लाअहु, फिर खबर उसके ऊपर इतनी तंग कर दी जाती, खबर उसे ऐसा दबा डालती, इतना दबाती
اس کے دائیں کی پھسلیاں بائیں کی جانب، بائیں کی پھسلیاں دائیں جانب، نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایسے اشارہ کر کے بتاتے ہیں صحابہ کو کہ تمہاری پھسلیاں آپس میں چور چور کر کے ایسی رکھ دی جائیں گی۔ بہت زیادہ موٹا انسان دنیا کا جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، جب قبر اسے دبائے گی، نبی اپنے بال کو چھو کر بتاتے ہیں دنیا کے موٹے سے موٹے انسان کو جب قبر دبائے گی بال جتنا باریک ہو جائے گا وہ اتنا دبائے گی قبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اگر کسی کو قبر کے دبانے جیسے عذاب سے محفوظ رکھتا تو اللہ تعالی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھتا۔ سعد بن معاذ کو اللہ محفوظ رکھتا۔ کون ہے یہ وہ برگزیدہ صحابی ہیں، اگر اللہ کسی کو محفوظ رکھتا سعد بن معاذ کو رکھتا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال پر نبی فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا، تحرکت العرش، اللہ کا عرش ہل گیا۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، 36 سال کی عمر میں انتقال کر جانے والے، 6 سال خالی اسلام میں 6 سال زندگی گزارے انہوں۔ وہ کیسی زندگی تھی ہوں گی سعد بن معاذ کی؟ ارے بڑے بڑے پیغمبروں کے انتقال پر میرے اللہ کا عرش نہیں ہلا، سعد بن معاذ کے انتقال پر جو 6 سال تک اسلام کی زندگی گزارنے والے صحابی رسول کے وفات پر میرے اللہ کا عرش ہلنا بولے تو وہ زندگی کیسی تھی ہوں گی؟ سعد بن معاذ کی ہسٹری نکال کر ذرا پڑھو، بالکل شارٹ کٹ اور چھوٹی ہسٹری ہے ان کی، بہت مختصر سیرت ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ اتنا ہی نہیں، 70,000 فرشتوں کو اللہ آسمان سے نازل کیا ان کی نماز جنازہ ادا کرنے۔ 70,000 فرشتے اترے تھے، کسی پیغمبر کسی نبی کی نماز جنازہ پڑھنے اتنے فرشتے نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ کے فضیلت میں 70,000 فرشتوں کو اتارا، اور جب ان کو دفن کیا گیا، جب ان کو قبر کے حوالے کیا گیا، اللہ کے نبی بار بار بول رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ کیوں اتنا رو رہے؟ کیوں اس قدر آپ اللہ اکبر پکارتے جا رہے؟ آپ نے کہا سعد بن معاذ کو خبر نے دبا دیا، خبر نے دبا دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی برگزیدہ ہستی، اتنی بڑی فضیلت والے صحابی جن کو خبر نے دبا دیا، اگر اللہ محفوظ رکھتا خبر کے عذاب کے دبانے سے تو اللہ تعالیٰ سعد کو محفوظ رکھتا، لیکن سعد بھی محفوظ نہیں رہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایسے برگزیدہ صحابہ کو خبر نے نہیں چھوڑا تو تم نہ کیا چھوڑیں گے، ہم نہ کیا چھوڑیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو عذاب میں نہیں جکڑا گیا، بلکہ محبت میں ان کو گلے لگائی، محبت میں خبر نے ان کو دبا لیا۔ کیوں؟ صحابہ رسول کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہر قسم کے فتنوں اور عذابات سے محفوظ ہیں، ان کو کوئی عذاب نہیں ہو سکتا، وہ کسی عذاب کے شکار نہیں ہو سکتے، وہ اس دنیا کے سب سے برگزیدہ ہستی ہیں، وہ اس دنیا کے سب سے برگزیدہ ہستی ہیں۔ اور آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہوگا، اللہ کے نبی کے انتقال پر اللہ کا عرش نہیں ہلا، کسی نبیوں کے وفات ہونے پر 70,000 فرشتے نہیں اترے، تو کیا انہوں نبی سے بڑے ہو گئے کیا؟ نہیں، انبیاء کی فضیلت اپنی جگہ، صحابی رسول کی فضیلت اپنی جگہ۔ ذرا آگے آئیے آپ لوگ، ذرا آگے ہٹ، پہلی سب پوری خالی ہے، پیچھے سے آنے والے کو جگہ نہیں ہے۔ وہ آؤ بھئی، آپ لوگ بھی سامنے آؤ، ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کے لیے جو سانپ مسلط کرے گا، ایک ایک سانپ کے 70 سر ہوں گے، ایک سانپ کا ایک سر نہیں ہوگا، ایک سانپ کے 70 سر، 70 سر 70 سر ایک ایک سانپ کے، اور ان 70 سر میں سے ہر ایک سر کے 2 آنکھ ہوں گی، اس میں 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ بڑا زہریلا ہوگا، بڑے بھیانک طریقے سے ڈسے گا، اور کافروں کو، مشرکوں کو، اور جو عذاب قبر کے لائق ہیں، قیامت کی صبح تک وہ سانپ قبر میں ڈستے رہیں گے، وہ سانپ قبر میں ڈستے رہیں گے۔ ایک ایک سانپ اونٹ کی ہائٹ کے برابر کا، ایک ایک بچھو خچر کی ہائٹ کے برابر کا، چھوٹے چھوٹے بچھوان ہمیں خچر کی ہائٹ کے برابر کا،
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عذاب قبر تو یقیناً ہے، عذاب قبر تو یقیناً ہے۔ اب عذاب قبر سے کون کون لوگ محفوظ رہیں گے، اور کیا وہ اعمال ہیں جن اعمال کو اگر ہم بچا لائیں تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اب آئیے وہ ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب لوگ، نمبر 1، انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا درجہ ان کا، انبیاء کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا بلکہ انبیاء کے جسموں کو قبر کے کیڑے مکوڑوں پر بھی اللہ حرام کر دیا۔ دنیا کا کوئی کیڑا مکوڑا انبیاء کے جسم کو چھو بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، ان کی لاش کو کچھ ٹچ بھی کر نہیں سکتا۔ جیسے کوئی انسان غسل کر کے تر و تازہ زمین پر لیٹا ہے، قیامت کی صبح تک ان کا بدن ایسا ہی فریش، ایسا ہی تر و تازہ رہے گا، ان کے بدن کو ذرہ بھی دھکا نہیں آئے گا، ان کا بدن نہ گلے گا، نہ سڑے گا، نہ خراب ہوگا۔ قیامت کی صبح تک ان کے جسموں کو اللہ ویسے ہی محفوظ رکھے گا، انبیاء علیہ السلام کی لاشوں کو، انبیاء علیہ السلام کے جسم اطہاروں کو۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے جن کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، شہداء، شہید، اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، جو بھی دنیا میں شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اس شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 انعامات عطا کرے گا۔ شہید ہونے والے کو 6 انعامات اللہ تعالیٰ دے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ یغفر لہ من اول دفعہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، پہلا انعام۔ دوسرا انعام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو بتا دے گا۔ تیسرا انعام کیا؟ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ تعالیٰ شہیدوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے گا، عذاب قبر سے اللہ ان کو بچا لے گا۔ چوتھا انعام کیا؟ وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے عذابات سے، یعنی بڑی مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ پانچواں انعام کیا؟ وَيُحِلَّ حُلَّةُ الْإِيمَانِ وَيُزَوِّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، اللہ تبارک و تعالی جنت کی 70 حوروں کے ساتھ شہید کا نکاح کرائے گا۔ اور چھٹا انعام کیا؟ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی ان کے سفارش اللہ قبول کرے گا۔ 72 حوریں شہید کو اللہ عطا کرے گا، 70 نہیں، 72 حوریں ہر شہید کو اللہ تعالیٰ نکاح میں دے گا۔ ان کے رشتہ دار کے 70 آدمیوں کے حق میں شہید کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی 2799 نمبر کی حدیث ہے، 2790 پر 9 نمبر کی حدیث، جسے علامہ البانی نے تخریج کر کے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ما بال المؤمن یفتنون فی القبر الا شہید، کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے علاوہ ہر مومن کو قبر میں آزمائے گا۔ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ قبر میں کوئی عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کفا ببارقۃ السیوف علی رأس فتنہ، دنیا میں چمکتی تلواروں کے سائے میں جو انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، چمکتی تلواروں کے سائے میں جو جا کر یہ لڑے میدان جنگ میں، وہ آزمائش ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شہید 7 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے بڑا شہید اللہ کے راہ میں گردن کٹانے والا، اس کے علاوہ 7 قسم کے شہداء ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، بشرطے ہے مومن رہنا، توحید پرست رہنا۔ ہونا کا تو جا کو پیٹ کو پتھرا بھننے کو ندی میں نہیں کودنا۔ کیا کی گیا تھا؟ تیر نے ڈوب کو مریا، کسی کی بچانے گیا تھا، پاؤں پسلے اندر کیا کی پھنس کو مریا۔ پانی میں ڈوب کو مرنے والا شہادت کی موت پائے گا۔
پیٹ کے درد میں مرنے والا شہادت کی موت پائے گا بشرطے ہے توحید پرست رہے. چھت کے نیچے دب کر مرنے والا شہادت کی موت پائے گا. اچانک بیٹی زلزلہ آیا, گھر تمہارے اوپر گر گیا, مر گئے, شہادت کی موت, شہادت کی موت. چھت کے نیچے دب کر مرنے والا شہادت کی موت پائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے چور سے لڑ کر مرنے والا شہادت کی موت مرے گا بشرطے ہے توحید پرست رہے. گھر میں چور گھس گیا, بندوق پکڑیا, اے مال نکال رہے, نہیں کہ تو گھوڑا لے کنپٹی میں اتار تو دیکھ کر, اے دے ڈال تم بھائی, اللہ کو سے مارنا بھائی, دے ڈال تم. اب نکال کو تجورے میں سے مال رکھ رہا, مال لے جا رہا نہیں چور, بلکہ سیکنڈ آپشن کیا رکھ رہا, تیری بیوی سے تیری بہن سے میں زنا بھی کرتا ہوں بول رہا. اب تمہیں کیا کرتی, چاہے میری جان لے لے, میرے جیتے جی میری محرم عورتوں کو چھو نہیں سکتا تو, اگر میری محرم عورتوں کے پاس گیا میں تیرے ساتھ فائٹ کرتا ہوں. اب لے لڑتی اس کے ساتھ, فائٹنگ میں کیا کہ تم نہ مار ڈالتا ہوں, تمہاری بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت میں تمہیں مارے گئے شہادت کی موت. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہادت کی موت مرے گا. طاعون کی بیماری, پلیگ کی بیماری, طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہادت کی موت پائے گا. اور نمبر 6 اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نفاس خون میں مرنے والی عورت شہادت کا درجہ پائے گی. نفاس کے خون میں یعنی بچے کی پیدائش کے زچگی کے درد میں یا پیدائش کے بعد بھی نفاس کے ایام میں جو عورت انتقال کر جائے گی وہ شہادت کا درجہ پائے گی. اور ایسی شہیدہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا. یہ 6 ہوئے اور 7واں یہ گردن کٹانے والا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ 7 قسم کے لوگ شہادت کا درجہ پائیں گے اللہ کی نگاہ میں. ہونا کا تو مرنا نہیں, اتفاق سے مرے تو شہادت. ہونا کا مرنے والا خودکشی کرنے والا جہنم میں. کتنا بڑا انہیں نیک انسان نمازی رہندے خودکشی کرا سیدھا جہنم. اس کے بعد نمبر 3 صدیقین کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھ دیا. صدیقین بولے تو کون, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, ایسے لوگ صدیق کہلائیں گے. نہ صرف یہ لوگ مرنے کے بعد اکیلے قبر میں اکیلے جنت میں رہیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انبیاء کے ساتھ رکھے گا, شہیدوں کے ساتھ رکھے گا, اولیاء اللہ کے ساتھ رکھے گا. کیا ہی بہترین ان کا ٹھکانہ ہے. ایک صحابی نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے, ہمیشہ نبی کو دیکھنا, ہمیشہ نبی کے دربار میں رہنا, بھاگ لگاتے تھے. انہوں نبی کی یاد آئی تو بھاگ لگاتے تھے اور نبی کو دیکھ لے بڑھ جاتے تھے. ہمیشہ نبی سے علم حاصل کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بولتے ہیں اللہ کے نبی آج ہم دنیا میں اتنی محبت کر رہے ہیں آپ سے, آپ کو نہیں دیکھے دل بے چین ہو جاتا. ہم کہاں بھی دنیا میں رہتے آپ کی یاد آتے ہی بھاگ لگاتی آپ کو مل جاتی. لیکن اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تمہیں بڑے بڑے پیغمبران کے ساتھ رہیں گے, ہمیں غریب مسلمانوں کے ساتھ کہاں کی کونے میں کھڑے رہیں گے, وہاں تم نہ دیکھنا کا تو کیا کرنا, اللہ ہم نہ دکھاتا کیا, اللہ تم نہ ملاتا کیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مجھے اگر قیامت کے میدان میں تم پانا چاہتے ہو تو مقام محمود پر میں آپ سے ملوں گا, جہاں میرے امتیوں کے لیے اللہ کے حکم سے سفارش کروں. وہاں دیکھنا, وہاں میں نہیں ملیا ڈائریکٹ حوض کوثر پر آنا, حوض کوثر پر میں ملوں گا. اور یاد رکھو تمہیں میرے سے اتنی محبت کر رہی ہے نا, تمہیں کیا بھی فکر کرو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اللہ ان کو جنت میں میرے ساتھ رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے صدیق ہیں, صدیق کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد توحید پرست کو عذاب قبر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. کیسا توحید پرست, نام کا نام میں کام کا توحید پرست. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ فصلت بولے تو کون سا سورہ, سورہ حامیم سجدہ, سورہ حامیم سجدہ کا نام سورہ فصلت. اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں کہتا ہے
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اس آیت کا ترجمہ کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اسی آیت پر اسی عقیدے پر ڈٹے رہ جاتے ہیں، اسی عقیدے پر ڈٹے رہ جاتے ہیں، دین اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، اپنی حق کی زکات دینے والے، اللہ نے مال دیا تو حج کرنے والے، غریبوں کو ہاتھ چھپا چھپا کر خیرات صدقات دینے والے، اور ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والدین کی فرما برداری کرنے والے، بیوی بچوں کا حقوق ادا کرنے والے، اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق دیکھنے والے، ایسے دین پر ثابت قدم رہنے والے ان کو اللہ کہتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ایسی جنت کی بشارت سنا دو، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا ان کو وعدہ کیا جا رہا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آخرت میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت میں، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت میں، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت. اللہ محفوظ رکھتا، اللہ محفوظ رکھتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. جس کو تمہارا دل کرے گا وہ تمہیں ملے گا، جو چیز مانگو گے تمہارے لیے میسر کی جائے گی. یہ بخشنے والے مہربان اللہ کی جانب سے تمہارے لیے عطا ہے، تمہاری مہمان نوازی ہے. یہ آیت کا ترجمہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قبر کا عذاب اللہ تبارک و تعالی جس وجہ سے لوگوں کو آزمانے کے لیے دے گا، اس میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر نہیں دے گا، ہرگز ہرگز نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب ایک مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر و نکر سوال جواب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دین کی ثابت قدمی کی وجہ سے اس کے زبان پر ایمان کو ثابت قدم کر دیتا ہے، اس کی زبان پر ایمان ثابت قدم ہو جاتا ہے. اس کی زبان اللہ کی قدرت سے بولتی ہے. من ربک کے جواب میں ربی اللہ، ما دینک کے جواب میں دینی الاسلام، من نبیک کے جواب میں نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم بولو، ورنہ دنیا کے ایک نمبر کے بخیلا کنجوساں ہو جائیں گے آپ. اللہ کے نبی ممبر پر قدم رکھتے ہوئے بد دعا کرے، جبرائیل بد دعا کرے یا اللہ اس انسان کو غارت کر دے جو نبی کا نام سن کر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی آمین بولے، قبول کر لے اللہ بولنے والی ذات نبی کی، غارت کرا اللہ بولنے والی ذات جبرائیل امین کی، اور غارت کرنے والی ذات اللہ کی. کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی شک ہے؟ کیا ابھی بگڑتا نہیں ہمارا؟ ذرا زور سے بولنا صلی اللہ علیہ وسلم. خربوزے کو خربوزہ رنگ لاتا، تمہیں بولے تو تمہارے بازو والے بھی بولتے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کو قبر میں اتارو تو اس کے ایمان کی ثابت قدمی کی دعائیں اللہ سے کرو. اللہ میرے بھائی کے ساتھ اب سوال کے جواب ہونے والے ہیں، اللہ تو اسے ایمان کی ثابت قدمی عطا کر. اے اللہ تو ایمان کی ثابت قدمی عطا کر تاکہ یہ سوال کے جواب آسانی سے دے سکے. جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک جنتی صحابی، فاتح مصر کو فتح کرنے والے. انتقال کا ٹائم آیا، رو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کر رہے ہیں. میرے پیارے بچوں، میری زندگی میں 3 ادوار میں نے دیکھے. ایک زمانے کفر، کافر تھا میں، اس زمانے میں کیا تو بھی مرتا تو اللہ کی جہنم میں جاتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں زمانے کفر میں اللہ مجھے موت نہیں دیا. پھر میری زندگی کا دوسرا دور نبی کا دور، نبی نبوت لے کر آئے،
نبوت کا اعلان کر رہے تھے، اللہ مجھے ہدایت دیا، میں نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نبی کے ساتھ جیا، نبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوا، یہ کیا ہی بہترین دور تھا میری زندگی کا دوسرا دور۔ اے میرے پیارے بچوں، کاش تمہارا باپ اس دوسرے دور میں اگر دنیا سے چلا جاتا، نبی کے ساتھ کسی غزوے میں شہید ہوتا، تو اپنے آپ کو میں جنت میں جانے کی امید لگاتا، لیکن میرے سامنے میرے نبی چلے گئے، میں بچ گیا۔ میری زندگی کا تیسرا دور نبی کے بعد کا دور۔ اب بستر پر میری موت ہو رہی، میری وفات ہو رہی، مجھے نہیں معلوم اس زمانے میں جو میں مر رہا ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہوں گا کیا نہیں ہوں گا، میرا اللہ بہتر جانتا۔ میرے پیارے بچوں، تم میرے بچے ہو، میری ایک وصیت یاد رکھو، میری وصیت پر عمل کرو۔ جب تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کو لے جا کر قبر میں گاڑنا، دفن کرنا، اور اتنی دیر تک کھڑے ہو کر وہاں دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے، نیچے لٹا کے، ذبح کر کے، چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار ہے، پیارے بچوں، تمہارے باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر تمہارے باپ کے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر تم دعائیں کرنا میرے لیے، میں نہیں جانتا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا قبر میں۔ اللہ اکبر۔ ایک جنتی صحابی کی یہ وصیت، یہ فکر، یہ کیفیت ہمیں کب تو بھی کرے ہمارے بچوں کا ایسی وصیت، ہمیں کب تو بھی ڈرے عذاب قبر سے ایسا، ہمیں کب تو بھی تیاری کرے آخرت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے سوال کے جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر کے اس کے لیے جنت کے بچھونے، جنت کی کھڑکیاں میسر کر دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان پر ثابت قدم رہنے والا جسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نمبر 5، تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ قبر کا عذاب نہیں دے گا۔ متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کرنے والے کو اللہ عذاب قبر نہیں دے گا۔ کیسے؟ آج ہم نہ بھی آتا اللہ کا ڈر، ریڈی میڈ کا ڈر، ریڈی میڈ کا تقوی۔ ایک مہینے رمضان کا تقوی ہمیں کوسے کی دکان میں وہ کتنے پیسے دے خرید لے کے آتی معلوم نہیں، ایک مہینے کا ریڈی میڈ ایمان ہمارے پاس آتا۔ ٹوپی سران کے اوپر آ جاتی ہماری، ایک مسواک 20 روپے کی جوب میں یہاں اوپر تک اینٹ لے کھڑے رہتے، سب جنے دکھتے رہتی، وہ حضرت روزدار منہ میں گھسلے کو مسواک ٹانگا لے، کہیں ہاتھ میں تسبیح آ جاتی، منہ سکلے گئے رہتا، سر پر ٹوپی، کیا مسجد میں آتے رہتا، کیا تراویح میں آتے رہتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آنا بھی چاہیے، میں مذاق نہیں بڑھا رہا، آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ریڈی میڈ مسلمان ایک مہینے کے بعد جیسے ہی آسمان میں شوال کا چاند نظر آتا، شرکش شیاطین کو بیڑے میں ڈال کو جکڑیا سو، اللہ شرکش شیاطین کو بیڑے سے ریلیز کر کو دنیا میں آزاد کرتا، ادھر شیطانہ ریلیز ہوتی، انہیں مسجد سے ریلیز ہو جاتا، مسجد سے پھر وہ ٹوپی چک کونے میں پڑ جاتی، گھر میں مسواک کانکی چلے آتی۔ اگلے سال رمضان کا چاند آسمان میں دکھے تکا حضرت مسجد میں نظر ہی چاہتے نہیں، اب تو ایک بار جمعہ میں حضرت نظر آتے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح جیسی نفل نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا بندہ سال کے 11 مہینوں کے فرض نمازوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ کیسا ریڈی میڈ ایمان بھئیے، ایک مہینے کا مسلمان، رمضانی مسلمان، ڈپلیکیٹ ایمان اللہ کو پسند نہیں، ہرگز پسند نہیں۔ اللہ ہم نے کہہ دیا رمضان بیٹری چارج کرنے کو واسطے دیا، موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہوئی تو کیسا پن لگا کو رکھتی، 4 گھنٹے فل پاور چڑھ جاتا، اس کے بعد دن بھر لے کو یوز کرتی۔ ہمیں ایمان کی بیٹری چارج کرنے رمضان آیا، ایسا چارج کر لو، یہ چارجنگ کا پاور سال کے 11 مہینے باقی رہنا تمہاری زندگی میں، سال کے 11 مہینے نماز کی پابندی، سال کے 11 مہینے سچ بولنے کی عادت، سال کے 11 مہینے صدقہ خیرات دینے کی عادت، سال کے 11 مہینے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت، جیسے رمضان میں کرتے تھے ویسے باقی مہینے میں بھی کرنا، جیسے رمضان میں نماز پڑھتے تھے باقی مہینے میں بھی پڑھنا، جیسے رمضان میں زکوٰۃ دیتے تھے باقی مہینے میں نفل صدقے دینا۔ کہاں ہے؟ نہیں آتا، بستر کو بھی نہیں آتا، نہ اس کے زندگی میں آتا، نہ اس کے ایمان میں آتا۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے تقوی اختیار کرنے والوں کو ہر عذاب سے نجات دے دیا۔ سورہ النمل آیت نمبر 53، سورہ النمل کی 50 پر 3 نمبر آیت میں اللہ بولتا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنے والے کو ہر آفتوں سے، ہر عذابات سے، ہر شدت سے ہم ان کو محفوظ کر دیں گے، ہر تکلیفوں، ہر عذابات سے ہم ان کو بچا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ بقرہ 194 نمبر آیت میں فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹے مکاروں کے ساتھ نہیں ہوتا، فراڈ کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، ایک نمبر کے چوراں مکاراں ڈاکوؤں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، سود خورا، رشوت خورا، حرام خوراں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ ساتھ رہتا ہے تو اللہ سے نہیں آتا، اللہ کی مدد ساتھ رہتی۔ جن کے ساتھ اللہ کی نصرت اور حمیت اور اللہ کی رحمت ہو اسے عذاب نہیں ہوتا۔ متقیوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر نہیں دیتا۔ اس کے بعد نمبر 6، نماز کی پابندی کرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صرف نماز کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی، صدقات و خیرات، صلہ رحمی اور تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، صدقہ اور صدقات و خیرات عذاب قبر سے محفوظ کرتے ہیں۔ عذاب قبر ان کو نہیں ہوتا۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب بھی کسی آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، نیک انسان کے قبر میں اللہ کے فرشتے جنت کا بچھونا بچھا کر، جنت کا لباس پہنا کر، جنت کی کھڑکی کھول کر یہ بشارت دے کر چلے جاتے ہیں اے اللہ کے بندے آرام سے سو جا، دلہن کی نیند کی طرح سو جا، اللہ ہی تجھے جگائے گا، قیامت کے دن جگائے گا، آرام سے یہاں آرام کر، اتنا بول کر فرشتے چلے جاتے۔ اب انہیں آرام سے سوئے رہا تھا قبر میں، کون؟ نیک، متقی، پرہیزگار آرام سے سوئے رہا تھا۔ اچانک اس کے خبر میں پیچھے سے بڑا باڈی گارڈ آ کو کھٹ جاتا، انہیں دیکھو پریشان، ارے تو کون بھائی میری خبر میں؟ میں سنتا تھا خبر میں سنگل آدمی رہتی، اکیلا رہتی، لیکن تو کون بھائی میری خبر میں آ گیا؟ میری خبر میں تو کون؟ تو انہیں بولتا انا عملوکا، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نیکیاں، میں تیری نماز، میں تیرا روزہ، میں تیری تلاوت قرآن، میں تیری زکوٰۃ، میں تیرا صدقہ، میں تیرا حج، میں تیرا عمرہ، میں تیری نیکیاں جو اللہ مجھے ایک جسم کی شکل میں ایک باڈی گارڈ محافظ تیرے لیے بنا کے کھڑا کیا، کیا ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام کر، جو بھی ہوں گا میں دیکھ لیتے۔ اب ہوتا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے خبر میں، نیک انسان کے قبر میں 4 جانب سے عذاب انٹری کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیک انسان کی قبر میں 4 جانب سے، ایک سر کی جانب سے، ایک پیر کی جانب سے، ایک دائیں جانب سے، ایک بائیں جانب سے، 4 جانب سے عذاب قبر اس کے قبر میں انٹری کرنے کی کوشش کرے گا، عذاب قبر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ جیسے ہی سر کے پاس عذاب نیک انسان کے قبر میں داخل ہونا چاہے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تلاوت قرآن کی نیکی باڈی گارڈ کی شکل میں سر کے پاس آڑا آ کر رک جائے گی اور کہے گی اے عذاب تجھے یہاں سے آنے کا داخلہ بند ہے، میں اس کی نیکی ہوں، میں اس کی تلاوت قرآن ہوں، میں تجھے یہاں سے اندر آنے نہیں دوں گی، چلے جا۔ تلاوت قرآن عذاب قبر کو بھگا کر باڈی گارڈ بن کر سر کے پاس آڑا کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عذاب قبر سر کے پاس سے راستہ نہیں نہ، پیر کے پاس سے داخل ہونے کی کوشش کرتے،
पैर के पास से वो अज़ाब कब्र दाखिल होने के लिए आएगी। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, घर से वजू करके मस्जिद को पैदल चलकर आया करता था नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी रखकर भी घर में पैदल चलकर आया करता था। ये पैदल चलकर आने वाली ने की उसके कब्र में पैरों के पास बॉडीगार्ड की शक्ल में अल्लाह आड़ा खड़ा कर देगा और वो कहेगी, ऐ अज़ाब तुझे यहां से एंट्री करने की कोई इजाजत नहीं, चल वापस, मैं इसकी नेकी हूं, मैं इसके पैरों का वो नेकी हूं जो वो वजू करके नमाज के लिए पैदल चलकर आया करता था, उसकी वो नेकी हूं। ऐ अज़ाब तू बाहर निकल जा, मैं तुझे दाखिल होने नहीं दूंगी, तेरे जैसे अज़ाब को इस नेक इंसान को छूने भी नहीं दूंगी। ये बोलकर वो अज़ाब को बाहर ढकेल देता है। कब तो आए हमें चलने को, कब तो आए घर से वजू कर ले को, कब तो आए। अरे गाड़ी रहे तो जाना मुश्किल, पैदल कहां से चलने का, क्या कि अरे यहाँ है कहते, यहाँ है कहते, बाजू है कहते, आजू है कहते, आती हजरत जरूर आती चलने, 1 किलोमीटर दूर है कहते आती हमें। हमारे बच्चे को बोलो बेटे जाको दूध की पैकेट लेकर बेटे, जरा वो राशन खाली हुआ जरा जाको अंडे ले लेकर बेटे, गोश्त गाड़ी की लीजिए तो जा, तो नहीं तो नहीं, आधा किलोमीटर कौन जाता, जाओ बाबा आगत गाड़िया में फिर को आदत हो गई हमना। मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारा घर चाहे 1 किलोमीटर रन दे, आधा किलोमीटर रन दे, फजर की नमाज में, ईशा की नमाज में मौसम ठंडा रहता, वजू कर ले को चलने का आने की आदत डालो, वॉकिंग भी होती और वो नेकी तुम ना खबर में अजाब से महफूज भी अल्लाह ताला करता। ऐसा नहीं कि गाड़ी में आए तो अल्लाह ताला नहीं बचाता, लेकिन तुम्हारी गाड़ी आको आड़ा नहीं खड़ती, जो पैदल चलने का आती वो नेकी अल्लाह ताला आड़ा खड़ा करता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इज़ा उतिया मिन क़ब्ल रिजलैहि दफ़अहु मशियहु इलल मसाजिद, पैरों के पास से जब कब्र में अजाब आने की कोशिश करेगा तो चलकर आने वाली नेकी, मस्जिद की जानिब चलकर आने वाली नेकी उसके कब्र को अजाब को दूर कर देगी। मस्जिद की तरफ चलकर आना का तो मौलाना बोले कहीं चलकाना, वो नहीं बोले। बाज लोग लेटरिना को भी चलकाती, बाथरूम को भी चलकाती, बाज नमाज़ें अलग रहती, मस्जिद को वॉशरूम यूज करने वाले अलग रहते, उन्हें नमाज नहीं पढ़ता, डायरेक्ट आता यूं घुसता फिर डायरेक्ट चले आता, यहाँ अंदर दिखता नहीं, नमाज का आता नहीं। वॉशरूम को चलने का आने वाले को अल्लाह अज़ाब कब्र से नहीं बचाता, अभी उसकी खबर को अल्लाह वॉशरूम बना डालता, उसकी खबर को अल्लाह लेटरिन खाना बना डालता। अभी मस्जिद कई के वास्ते रहने का, इबादत के वास्ते, लेटरिन बाथरूम करने के वास्ते, हमें क्या की नमाजियाँ आई, वजू कर रहा वॉशरूम आ गया, उनके वास्ते बनाया पब्लिक टॉयलेट, हमें ये नमाजियों की जरूरत के वास्ते बनाए। सो नमाज के लिए आने वाले, पैदल चलकर आने वाले के लिए अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज। अच्छा, सर के पास तिलावत कुरान को भगा डाली, पैर के पास चलकर आने वाली नेकी भगा डाली। अब कब्र में 2 रास्ते बचे अज़ाब को दाखिल होने, एक राइट एक लेफ्ट, एक दाएं एक बाएं। अब ये अज़ाब कब्र दाएं और बाएं से घुसने की कोशिश करेगा, तब अल्लाह तबारक व तआला हमारी वो नेकी जो हम दुनिया में सीधे हाथ से हाथ छपा को दिए तो दावें हाथ को पता ना चला, दावें हाथ से हाथ छपा दिए तो सीधे हाथ को पता ना चला, वो नेकी अल्लाह के नबी कहते हैं हाथ छपा कर सदका देने वाली नेकी को बॉडीगार्ड बनाकर, उसका मुहाफिज बनाकर अल्लाह दाएं बाएं खड़ा कर देगा। उस अजाब को दाएं बाएं अंदर आने नहीं देंगे, उस अजाब को, उसके सदका तो खैरात भगा देंगे। नहीं, तुमको यहां आने के लिए कोई रास्ता नहीं, हम इसके नेकी, चलो बाहर, भगा डाल। हमें कब तो दिए, हाथ छपा को दिए, 10 रुपए की नोट दिए तो भी यूं दिखा देती हमें, चंदे को 100 रुपए की नोट डाले तो लाओ जी 50 रुपए वापस करती हमें। और कौन तो भी मांगने वाले आए तो बड़े नोटा छोड़ को चिल्लर तलाशते हमें, जेब में डाल कर अच्छा गड़गड़ गड़गड़ हलाते, चिल्लर मिलता क्या कि कॉइन बॉक्स। दुकान में भी मांगने वाले आती, चिल्लर ले दो मुंदुक पोगती, हमें नहीं है चिल्लर, कहीं को भाई अल्लाह ऊपर से कट्टे कट्टे दे रहा ना रे बेवकूफ, अल्लाह ऊपर से नोटा झड़ा रहा तेरे ऊपर, लेकिन तू सामने वाले को चिल्लर ले दो मुंदुक पो, अल्लाह तेरे ऊपर चिल्लर झड़ाना शुरू करा तो ऊपर से अल्लाह नोटा दे रहा का तो ना, तू वो कुर्सी के ऊपर, मैनेजर की कुर्सी के ऊपर बैठा दुकान के कैश काउंटर पर, अल्लाह तुझे चिल्लर झड़ा तो तू वहां बैठता, तू भी मंग खा ले फिरता, देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह, तुम्हें नहीं दिया मैं क्या करूं, अल्लाह का ले।
اللہ تعالیٰ جب ہم نہ اوپر سے کٹے کٹے دے رہا، ہمیں بھی اچھے اچھے نوٹا سامنے والے کو دینا، ہمیں بھی دینا نہیں دیے۔ اللہ جو دینا جانتا، اللہ لینا بھی جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو دینا بھی آتا، لینا بھی آتا، ہاتھ چھپا کر دینے والے، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ صرف عذاب قبر سے، جب یہ قیامت میں اٹھ کر کھڑے گا، میرے نبی کہتے ہیں 7 خوش نصیبوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ ایک ان میں سے وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ ایسے خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ عطا کرے گا، اور صدقہ دینے سے جہنم کی آگ اللہ اس کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے کمائی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے سے آنے والی مقدر کی بلائیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ صدقہ تو خیرات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجب بنتی ہیں۔ ہمیں دیتے اس نہیں، ایک نمبر کے کنجوسا، ایک نمبر کے کنجوسا، کتنا تو بھی تمہیں کماؤ، کتنا تو بھی تمہیں جماؤ، بلڈنگاں کتے، گاڑیاں کتے، سائٹاں کتے، بنگلے کتے، کتنا تمہیں کر رہی، وہ ہمیں تمہاری پراپرٹی مسجد کے واسطے، مدرسے کے واسطے، یہ جو چندے میں لکھا لیتی نا، یہ تمہاری اصل پراپرٹی، یہ تمہاری۔ قیامت کے دن پچھتاپ کر اللہ کے دربار میں کہو گے ربی، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، الہی اتنی مجھے مہلت کیوں نہیں دیا کہ میں دنیا میں جا کر کما کو جمع کر کو رکھایا تھا، تیرے راستے میں نہیں دیا، اچانک ہارٹ اٹیک مرکز گیا، ضروری مہلت دے۔ یہ پراپرٹی مسجد کو، وہ پراپرٹی مدرسے کو، یہ پراپرٹی یتیماں کو، وہ پراپرٹی غریباں کو، یوں بول کو پھر آ جاتا ہوں خبر میں، اتنی تو بھی مہلت دے بولتا اللہ کو۔ اللہ نہیں دیتا، تیرے بچے انجوائے کر رہی تیری پراپرٹی کو، آرام سے یہاں عذاب بھوگت لگ پڑ کتا اللہ۔ جب کمایا، جب چندے والے آتے تھے، سنت نہیں پڑھ سک بھاگ کو جاتا تھا، کہاں سنت پڑھ پکڑ لیتی کہ چندے والے گا، اس وقت عقل ہی نہیں، اب عقل آ رہی تجھے، اللہ کے راستے میں دیتوں گا تو، اے اللہ کے بندے دو۔ اچھا، 4 جانب سے عذاب قبر اسے بچا لی جاتی، تلاوت قرآن سر کے جانب سے، نماز کو پیدل چل کر آنے والی نیکی پیر کی جانب سے، صدقات و خیرات دائیں بائیں کی جانب سے۔ اللہ ہم نے یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزوں کی پابندی کرنے والا، اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتے۔ ایک صحابی قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی، ایک صحابی نبی کے دربار میں آتے ہیں، حضرت عمر بن عروہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عمر بن مرہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیجئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ارائیتا ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی دوں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلاۃ الخمس، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، وصمت الشہر، رمضان کے روزے رکھوں گا، وقمت رمضان، اور رمضان میں قیام اللیل بھی کروں گا، تراویح کی پابندی بھی کروں گا، واتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کی توحید کی گواہی دوں، آپ کے رسالت کی گواہی دوں، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان میں قیام اللیل پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو میرے لیے کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اگر میں یہ نیکیاں کروں تو میرے لیے کیا اجر ہے؟ نبی نے کہا، من مات علی ھذا کانا، من مات علی ھذا کانا من الصدیقین والشہداء، جو آدمی ایسے اعمال کرتے کرتے دنیا سے مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، عذاب قبر نہیں دے گا۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، 2212 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، توحید کا اقرار، 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، رمضان کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے گا۔ اسی طرح انسان اگر روزانہ رات میں سوتے وقت
سورہ ملک کی تلاوت کر لے، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی اگر تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یؤتی الرجل فی قبرہ فتؤتی رجالہ فتقول رجلاه، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو خبر میں لایا جائے گا تو اگر عذاب اس کی ٹانگوں کی جانب سے آ کر پکارے، اگر عذاب اس کے دائیں بائیں طرف سے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شخص جو دنیا میں سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، یقرأ بی سورۃ الملک ثم یؤتی رأسہ فیقول لیس لکم علی ما قبلی سبیلا، تجھے یہاں سے آنے کے لیے راستہ نہیں، سورہ ملک کہے گا، سورہ ملک۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من قرأ فی لیلۃ فقد اکثر وأطیب، جو آدمی ہر رات میں ہر دن سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، ہر رات میں سوتے وقت اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا، بشرطے ہے وہ توحید پرست رہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نیک بندہ رہے، عذاب قبر سے اللہ اسے بچا لے گا۔ صلہ رحمی کرنا یہ بھی عذاب قبر سے بچا لے گا۔ سورہ ملک کی اور ایک فضیلت کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے قرآن میں، اگر کوئی اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کر دیتا، جب تک اللہ اسے جنت میں داخلہ نہیں دلا دیتا، یہ سورہ ملک اللہ سے سفارش کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتی رہے گی جب تک اسے جنت میں لے کے نہیں جائے گی۔ اللہ ہم نے عمل کی توفیق دے، زور سے بولو جی آمین۔ اللہ توفیق دیتا۔ تم نہ پڑھنے نہیں آیا تو یوٹیوب میں سورہ ملک کی قرات کا تو خالی سرچ مارو، سورہ ملک کی قرات، امام حرم کی آواز، عبد الرحمن سدیس کی آواز میں یا سعودہ شریم کی آواز میں، ماہر المویقلی، بڑے بے شمار قراؤں کی آواز میں سورہ ملک کی تلاوت رہتی۔ کتنے منٹ کی؟ اونلی 5 سے 7 منٹ کی خالی تلاوت رہتی۔ تم نہ پڑھنے نہیں آئے تو کم سے کم سن لے کو سو جاؤ، ایک دن سنیں گے، ایک ہفتہ سنیں گے، ایک مہینہ سنیں گے، انشاءاللہ تم نہ یاد ہی چھو جائیں گا سنتے سنتے، خالی سن لے کو سو جاؤ۔ رات میں بیکار کا واٹس اپ کتے، فیس بک کتے، انسٹاگرام کتے، وہ نسپوڑی دال کو ہاتھا میں گھسے سر کا گھس لے ایک موبائل، ہنکیاں کے نیندہ ہاڑ کر لے کو صبح میں پیوا ٹان کے ہنکیاں کرے سر کا لال ہنکیاں لے کو پھرتا، ایسا لگتا کیا بات ڈریور کے کاما کر کایا کیا بات تو راتان کو جاگ کو آیا کہ ہنکیاں کہیں رہے تیرے لال ہو گئی نا رے جاگ لے کو، اس کے واسطے ہنکیاں لال کبدونڈا کینڈا ٹماٹے کے لال پنڈو اٹھ لے گئے سکے رہے، نہ انہیں پیوٹ رہتا نہ انہیں ڈرائیور رہتا، بلکہ حضرت موبائل ابلیس شیطان بن کو صرف سوار ہو کر رات میں بیٹھے رہتا، 2 بجے سو جاتا، شیطانان تو بھی ذرا جلدی سوتے رہنگا، انہیں اس سے بھی دیر سوتا، 2 بجے سحری کے وقت اب ہی نیند لگتی، اماں آ کو اٹھاتی، اٹھ رہے سحری کرنا، اٹھ رہے گد بول اے جاما نیند آ، سحری کے قریب سوتا، رات کے 2 بجے تک ریلان دیکھ دیکھ دیکھو ٹک ٹاک دیکھ دیکھ دیکھ۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے گھنٹیاں سے گھسلے 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 کو وہ دیکھتی نا، 5 منٹ سورہ ملک کی تلاوت سنو جی، 5 منٹ سورہ ملک کی تلاوت سنو، اللہ عذاب قبر سے بچا لیتا۔ خالی عذاب قبر سے نہیں، قیامت میں اللہ یہ سورہ ہمارے حق میں سفارش بھی کراتا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 13، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتا۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں، ہر انسان کو نہیں، خالص توحید پرست، کتاب و سنت کا پیروکار، بدعتی مشرک نہیں رہنا، توحید پرست رہنا، ایسا انسان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، رواہ الجامع الترمذی وہذا حدیث صحیح۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات بولے تو جمعرات کے سورج ڈوبنے کے بعد، جمعرات کے دن جو سورج ڈوبنے کے بعد سے جمعہ کے دن کا سورج ڈوبنے تک،
جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کو جمعہ کی شام سورج ڈوبنے تک وہ 24 گھنٹے میں جو انتقال کریں گا اسے اللہ عذاب قبر سے بچا لیں گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے راہ میں پہرا دینے والا، جاگنے والا، مجاہدین کی حفاظت کرنے والا، قوم و ملت کی حفاظت کرنے والا، رات میں پہرا دے کر اپنی آنکھوں کو جاگے رکھنے والا، کل المیت یختم علی عملہ الا المرابط فإنہ ینم له عملہ الی یوم القیامہ ویؤمن من فتان القبر۔ اللہ تعالی موت کے ساتھ ہی ہر آدمی کا عمل سلسلہ اللہ منقطع کر دیا، مگر اللہ کے راستے میں پہرا دینے والے کے عمل کو قیامت تک بڑھاتے چڑھاتے اللہ رکھا، یہاں تک کہ اسے عذاب قبر سے بھی اللہ بچا لیا، عذاب قبر سے بھی اللہ اسے بچا لیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایسا بچہ یا ایسا پاگل انتقال کر گیا، بڑا تھا، پاگل تھا، معلوم نہیں تھا اسے بھی اللہ عذاب قبر نہیں دیتا۔ عذاب پاگل پر جف القلم، قلم میس نہیں لکھتے، نیکیاں بھی نہیں لکھتے، گناہ بھی نہیں لکھتے۔ جو پاگل مر گئے بڑے بڑے، ان کو اللہ عذاب قبر نہیں دیتا۔ اور جو نابالغ بچے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، نابالغ بچے مر گئے، ان کو بھی اللہ عذاب قبر نہیں دیتا۔ اور عذاب قبر سے نجات پانے کی جو دعائیں مانگے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، اس طرح سے جو انسان اللہ سے عذاب قبر کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے دنیا میں دعائیں کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک دعاؤں میں اس دعا کا بھی اہتمام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہم رب جبرائیل و رب میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و عذاب القبر۔ اس دعا کو پڑھنے سے بھی اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔ یہ وہ مواد تھا جو ہم کو، یہ نیکی اعمال تھے جو ہم کو عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نیک اعمال ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے، وہ نیک اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو بجا لا کر عذاب قبر سے محفوظ رہنے جیسے اعمال کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک اعمال کرنے کے لیے آسانیاں اللہ پیدا فرمائے، ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ہمارے زکوٰۃ کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمیشہ زندگی بھر سال کے 12 مہینے نیک اعمال کرتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔